آج آپ کو کہانی سنانی ہے الو بیچنے کا انوکھا طریقہ۔ اس کہانی کو سننے کے بعد آپ ہر انسان سے وہ کام لے سکتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں۔ اور دوسری بات آخر میں، ہوا یوں کہ ایک گاؤں میں 4 لڑکے رہتے تھے۔ وہ کوئی کام کاج نہیں کرتے تھے۔ ان کے پاس ایک الو تھا، سارا دن اس الو کے ساتھ کھیلتے رہتے تھے اور گپے ہانکتے رہتے تھے۔ ان کے گھر والے، محلے دار ان کو تانے دیتے تھے کہ وہ نکمے ہیں۔ ایک دن انہوں نے سوچا کہ کوئی کام کاج کیا جائے، اور اگلے ہی دن وہ روزگار کی تلاش میں ایک صبح شہر کی طرف روانہ ہو گئے اور اپنا پالتو الو بھی ساتھ لے لیا۔ وہاں سارا دن مارے پھرتے رہے، لیکن ان کو کوئی کام نہیں ملا۔ سورج سر پر آن پہنچا اور ان کو بھوک محسوس ہونی شروع ہو گئی، تو انہوں نے سوچا کہ اپنا الو جو ہے وہ بیچ دیتے ہیں۔ وہ الو بیچنے کے لیے جس دکان پر جاتے، آگے سے دکاندار ان سے باتیں کرتا کہ الو کوئی رکھنے کی چیز ہے۔ سورج سر پر آن پہنچا تھا اور ان کو بھوک شدت سے لگ چکی تھی۔ وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور ترکیب سوچنے لگے۔ پھر ان کے ذہن میں ایک آئیڈیا آ گیا۔ پہلا نوجوان ایک سبزی فروش کی دکان پر گیا اور اس کو کہا کہ تمہارے پاس الو ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ تم پاگل ہو گئے ہو، الو کون رکھتا ہے، جاؤ چلے جاؤ۔ تھوڑی دیر گزری تو دوسرا نوجوان اسی سبزی فروش کے پاس چلا گیا اور اس کو جا کر کہا کہ تمہارے پاس کوئی الو ہے، میں الو خریدنا چاہتا ہوں۔ تو دکاندار بولا کہ تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا، الو کوئی بیچنے والی چیز ہوتی ہے، میں تو سبزی بیچتا ہوں۔ 1 گھنٹے کے بعد تیسرا نوجوان اسی سبزی فروش کے پاس چلا گیا اور اس کو جا کر کہا کہ مجھے الو کی ضرورت ہے، تم منہ مانگے دام لے لو اور مجھے الو دے دو۔ اب اس کو سخت غصہ چڑھ گیا اور اس نے کہا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، میں آلو، سبزی، ٹماٹر، مولی، گاجر بیچتا ہوں، الو نہیں بیچتا۔ جب وہ نوجوان واپس آ گیا، تیسرا نوجوان، تو دکاندار سوچنے لگا کہ صبح سے الوؤں کے گاہک آ رہے ہیں، اگر میرے پاس الو ہوتا تو میں اس کو مہنگے داموں بیچ کے خوب منافع کماتا۔ تھوڑی دیر کے بعد چوتھا نوجوان الو لے کر اس سبزی فروش کی دکان کے سامنے ہانک لگا رہا تھا، الو لے لو بے الو، الو لے لو بے الو۔ سبزی فروش نے اس کو بلایا اور اس سے الو خرید لیا۔ سبزی فروش بہت خوش تھا کہ اب وہ اس کو مہنگے داموں بیچے گا اور خوب منافع کمائے گا۔ چوتھا نوجوان پیسے لے کر اپنے باقی ساتھیوں کے پاس چلا گیا اور انہوں نے کھانا کھایا اور گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ادھر سبزی فروش گاہکوں کو کہتا پھرتا کہ الو خریدنا ہے، اور جس کو کہتا وہ اس آگے سے باتیں سنا دیتا۔ شام ڈھل گئی اور اس کا الو نہ بکا اور وہ بہت مایوس ہو گیا۔ اس طرح 4 نوجوان الو بیچ کر اس کو الو بنا گئے اور اپنا الو سیدھا کر گئے۔ تو یہ تھی کہانی، اور اب آتے ہیں اس کے میسج کی طرف۔ اس کہانی کا میسج ہے سائیکولوجیکل مینوپولیشن۔ ہر آدمی سے اس کی مرضی کا کام آپ لے سکتے ہیں اگر آپ کو اس کی دلچسپی کا پتہ ہو۔ نوجوانوں کو پتہ تھا کہ ہر دکاندار کی ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ منافع کمائے اور وہ چیز رکھے جس کو زیادہ سے زیادہ لوگ خریدیں۔ انہوں نے اس کی اس دلچسپی کو، اس کی سائیکولوجیکل مینیپولیشن کی اور اس کو الو بیچ دیا۔ اس کی اور بھی بہت ساری مثالیں۔ ایک دفعہ اینڈریو کارنیگی، جو کہ اسکاٹش بارن امریکن تھا اور 19 سینچری میں وہ دنیا کا امیر ترین آدمی تھا۔ سٹیل بزنس کے اندر وہ ٹائکون تھا اور بہت فلانتھراپسٹ تھا۔ اس کی سالی بہت پریشان تھی کہ اس کے 2 بچے جو ہیں دوسرے شہر میں پڑھنے کے لیے گئے اور انہوں نے خیریت کی خبر نہیں دی۔ سالی نے ان کو خطوط بھی لکھے، لیکن اس کا جواب انہوں نے نہیں دیا۔ اس نے کارنیگی سے بات کی تو کارنیگی نے کہا کہ میں خط لکھتا ہوں، وہ ضرور جواب دیں گے۔ سالی بولی کہ میں ان کی ماں ہوں، میں نے اتنے خط لکھے ہیں، میرے خطوں کا جواب نہیں دیا تو تمہارے خط کا جواب وہ کیسے دیں گے؟ تو کارنیگی نے کہا تم اس طرح کرو، میرے ساتھ شرط لگا لو۔
کارنیگی نے خط لکھا اور کہا امید ہے کہ تم دونوں خیریت سے ہوگے اور اپنی پڑھائی میں مشغول ہوگے. میں اس خط کے ساتھ $20 بھیج رہا ہوں، وہ تم دونوں رکھ لینا اور اپنی ضرورت پوری کر لینا. اور حقیقت میں کارنیگی نے $20 نہیں بھجوائے. دوسرے دن ہی ان کا خط آ گیا اور اس میں انہوں نے بتایا کہ ہم دونوں خیریت سے ہیں اور اپنی پڑھائی جو ہے وہ کر رہے ہیں. اور خط میں آپ نے لکھا تھا کہ $20 جو ہیں بھیجے ہیں، وہ $20 ہمیں نہیں ملے، جلدی سے پتہ کروائیں کہ وہ $20 کہاں رہ گئے ہیں اور ان کو لوکیٹ کر کے ہمیں بھجوائیں. تو اس طرح کارنیگی نے ان کے دلچسپی کی سائیکولوجیکل مینیپولیشن کی اور ان کی خیریت دریافت کی. دوسری مثال بھی دیکھ لیتے ہیں. ایک آدمی کا جوان سال بیٹا سگریٹ نوشی کرتا تھا. وہ کرکٹ کا شوقین تھا اور کرکٹر بننا چاہتا تھا. باپ نے اس کو کئی دفعہ سمجھایا لیکن وہ سگریٹ کی علت سے جان نہیں چھڑوا سکا. تو پھر باپ نے اپنے ایک عالم دوست کے پاس اس کو بھیجا. نوجوان جب اس عالم دوست کے پاس گیا تو عالم دوست نے اس سے پوچھا کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں کرکٹر بننا چاہتا ہوں. عالم نے پوچھا کہ تمہارا فیورٹ کھلاڑی کون سا ہے؟ لڑکا بولا کہ میرا فیورٹ کھلاڑی شاہد افریدی ہے اور میں اسی طرح کا کرکٹر بننا چاہتا ہوں. تو عالم نے کہا کہ کرکٹر بننے کے لیے بہت زیادہ سٹیمنا اور سکل کی ضرورت ہوتی ہے اور تم سگریٹ پیتے ہو اور سگریٹ جو ہے وہ سٹیمنے کی دشمن ہے. سگریٹ پینے سے تار کیمیکل جو ہے وہ پھیپھڑوں کی سطح پر طے بنا دیتا ہے اور تھوڑی سی دوڑ لگانے پر آپ کو سانس پھول جاتا ہے. اس لیے یا تو تم سگریٹ چھوڑ دو یا کرکٹر بننے کا خیال چھوڑ دو. نوجوان پھٹی آنکھوں سے عالم کو دیکھ رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں تفتیش تھی جو ایک بڑے فیصلے سے پہلے ہوتی ہے. نوجوان بولا کہ میں کرکٹر بنوں گا. اس طرح عالم نے اس کے انٹرسٹ کی سائیکولوجیکل مینیپولیشن کی اور اس سے سگریٹ چھڑوا دی. اگر آپ مچھلی پکڑنا چاہتے ہیں تو کانٹے پر اگر اپنی پسندیدہ چاکلیٹ لگائیں تو مچھلی کبھی نہیں آئے گی، اور اگر مچھلی کی پسندیدہ چیز کینچوا ارتھ وارم لگائیں تو مچھلی بھاگتے ہوئے آئے گی اور منہ میں کانٹا پھنسوا لے گی. اگر آپ دوسروں کی دلچسپی جان کر الو بیچ سکتے ہیں تو دوسرے بھی آپ کی دلچسپی کا کینچوا لگا کر آپ کے گلے میں کانٹا پھنسا سکتے ہیں. دوسرے بھی وہ فن جانتے ہیں جو فن آپ جانتے ہیں. دوسروں نے بھی رابرٹ شیالڈینی کی کتاب انفلوئنس پڑھ رکھی ہوتی ہے. اب یہ جو فینومینا ہے سائیکولوجیکل مینیپولیشن کا، اس کی بہت بڑی مثال آپ کو ایڈورٹائزمنٹ کے اندر ملتی ہے. ایڈورٹائزمنٹ کے اندر آپ کی دلچسپی کا کانٹا جو ہے وہ گلے میں پھنسا دیا جاتا ہے. یہ دلچسپی 2 طریقوں سے پیدا کی جاتی ہے. پہلا طریقہ ہے نمبرز کے ذریعے. انسان نمبرز میں دلچسپی لیتا ہے، تعداد میں دلچسپی لیتا ہے. اس کو بے یقینی ہوتی ہے کہ یہ فلاں چیز ٹھیک ہے یا غلط، نفع بخش ہے یا نقصان دہ. تو وہ اپنی بے یقینی کو لوگوں کی تعداد دیکھ کر اس کو یقین میں بدل دیتا ہے. زیادہ تعداد کو، زیادہ نمبرز کو دیکھ کر وہ سمجھتا ہے کہ اس کے اندر لازماً کوئی نہ کوئی خاص چیز ہوگی. ایک ریسرچ ہوئی تو پتہ چلا کہ بینک کے آگے 2 لائنیں لگی ہوئی تھیں. ایک لائن بہت لمبی تھی اور دوسری لائن چھوٹی تھی. زیادہ تر لوگ اس لمبی لائن میں لگ گئے یہ سوچ کے کہ اس میں زیادہ لوگ ہیں تو شاید اس کے اندر کوئی اہم چیز ہوگی. اگر ہم اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں تو جب بھی ہم کوئی ویڈیو دیکھنے لگتے ہیں تو اس کے نیچے اس کے ویوز کے نمبرز کو دیکھتے ہیں. اگر وہ نمبر زیادہ ہوں تو ہماری بے یقینی یقین میں بدل جاتی ہے کہ یہ ویڈیو اچھی ہوگی. اسی طرح جس دکان کے اوپر زیادہ رش ہو تو لوگ اسی دکان کا رخ کرتے ہیں. اور اگر کوئی کتاب خریدنی ہو تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے کتنے ایڈیشنز جو ہیں وہ چھپ چکے ہیں. اگر زیادہ ایڈیشن ہو تو وہ آپ کتاب لے لیتے ہیں، یعنی آپ نمبرز کو دیکھتے ہیں.
ایون پولیٹیکل پارٹیز کے اندر اگر کوئی جلسہ ہو گیا تو اس میں اگر لوگوں کے نمبرز یعنی تعداد زیادہ ہے تو وہ جلسہ کامیاب ہو جاتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ زیادہ لوگ اس چیز کو انڈورس کر رہے ہیں. تو ایڈورٹائزر کیا کرتے ہیں کہ اگر یلو لیبل چائے ہے تو وہ کوشش کریں گے کہ اس کے نمبرز جو ہیں وہ زیادہ ہوں. وہ ریک کے اندر 1 2 3 4 5 6 7 8 کوشش کریں گے کہ 27 یلو لیبلز کے پیکٹ رکھ دیں، چونکہ یہ نمبرز جو ہیں اس میں دلچسپی پیدا کرتے ہیں اور بائر ان کو خرید لیتا ہے. یا اگر وہ ایڈورٹائزمنٹ چلا رہے ہیں تو ان کی کوشش ہوگی کہ بار بار اس ایڈورٹائزمنٹ کو رپیٹ کریں اور 27 ٹائمز میں رپیٹ کریں تاکہ لوگ اس کو خرید لیں. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں 2 دفعہ 27 نمبر کیوں استعمال کیا ہے؟ چونکہ ایک رول ہے 3727. یہ رول 3727 کیا ہے؟ 3 سے مراد ہے کہ ان 3 کانٹیکٹس کے اندر آپ کسی چیز کے نام کو جان جاتے ہیں. اگر کوئی ایڈورٹائزمنٹ ہے تو اس کا ایڈورٹائزمنٹ اگر سلور لیف ہے تو سلور لیف کو نام کو آپ جان جائیں گے. 7 سے مراد ہے کہ ان 7 کانٹیکٹس آپ کو اس شخص کا نام بھی یاد ہو جائے گا اور اس کا کام کا بھی پتہ چل جائے گا کہ فلاں نام کا آدمی جو ہے وہ اسلم جو ہے وہ پینٹر ہے، اور سلور لیف جو ہے یہ سگریٹ کی ڈبیا کا نام ہے. اور 27 کانٹیکٹس کے اندر آپ کا اس چیز پہ یا اس شخص پہ اعتماد جو ہے بحال ہو جائے گا اور اس میں دلچسپی پیدا ہو جائے گی، اور جب دلچسپی پیدا ہو جائے گی تو پھر آپ اس کو خرید لیں گے، چونکہ دلچسپی سائیکولوجیکل مینیپولیشن کر کے آپ کو مائل کر دیتی ہے. ایڈورٹائزمنٹ کا دوسرا اصول ہے ایسوسیشن. یہ جو ایسوسیشن کا کنسپٹ ہے یہ ایوان پیولاک ایک رشین فزیالوجسٹ تھا، لیکن وہ اس کی ٹرم جو ہے وہ سائیکالوجی میں زیادہ مشہور ہے کنڈیشننگ کے حساب سے، کہ 2 چیزوں کی آپس میں ایسوسیشن پیدا ہو کے ایک کنڈیشننگ پیدا ہو جاتی ہے. فار ایگزامپل اس نے جو ایکسپیریمنٹ کیا تھا کہ وہ ڈاگس کو کھانا دیتا تھا اور ساتھ بیل بجاتا تھا، تو ڈاگس کے منہ کے اندر سلائیوا یعنی لعاب آ جاتا تھا. وہ کئی دن یہ پریکٹس کرتا رہا. پھر اس نے ایک دن یہ کیا کہ صرف گھنٹی بجائی اور کتوں کے منہ کو جب چیک کیا تو ان میں سلائیوا آ چکا تھا، کیونکہ خوراک کا دینا اور گھنٹی بجانا کی آپس میں ایسوسیشن ہو گئی تھی. اس عمل کو کنڈیشننگ کہتے ہیں. اور یہ آپ نے بھی کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ آپ کسی مری میں گئے ہیں، ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے، کسی ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہیں تو وہاں پہ آپ نے کوئی گانا سن لیا ہے، تو جب آپ واپس آ جاتے ہیں تو وہی گانا دوبارہ سنتے ہیں تو آپ کو وہ مری کا سارا ماحول جو ہے وہ آپ کے آنکھوں کے سامنے گھوم جاتا ہے. اس گانے کی اور اس ماحول کی آپس میں ایسوسیشن ہو جاتی ہے، کنڈیشننگ ہو جاتی. آپ نے سگریٹ کی ایڈ میں عموماً دیکھا ہوگا کہ ایک خوبصورت نوجوان ہے اور وہ جیپ پر ایک مہنگی جیپ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور پہاڑی کے دشوار گزار رستوں پہ ڈرائیو کر رہا ہے، اور اس کی بغل میں ایک خوبصورت لڑکی ہے اور وہ کوئی ایڈونچر کرتا ہے، اور ساتھ بڑے خوبصورت سینری ہے، پہاڑ ہے، آبشاریں ہیں، درخت ہیں اور سبزہ ہی سبزہ ہے. اور اس کے بعد جب وہ ہیروئک کام کر لیتا ہے تو اور اس کے بعد اس کے دوست جو ہیں اس کو ریوارڈ دیتے ہیں. جب اس کو ریوارڈ دیتے ہیں تو وہ پھر سگریٹ ایسے لگاتا ہے. اس میں سگریٹ کو ایسوسیٹ کر دیا گیا ہے، یعنی اس کی کنڈیشننگ کر دی گئی ہے ایکسپینسو جیپ کے ساتھ اور ایڈونچرس ڈیٹ کے ساتھ اور بیوٹیفل گرل کے ساتھ اور انچانٹنگ بیوٹی کے ساتھ اور ایڈلیورنگ ریوارڈ کے ساتھ. ان سب چیزوں میں ہر آدمی کو دلچسپی ہوتی ہے اور نتیجتاً اس کو سگریٹ کے ساتھ بھی دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے، اور دلچسپی کی سائیکولوجیکل مینیپولیشن سے آپ سگریٹ خریدنا اور پینا شروع کر دیتے ہیں. اس دلچسپی کی ایک اور مثال لے لیتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو کیا ہو رہا ہے. کوئی بھی ویڈیو ہے تو اس کے اوپر ایک خوبصورت لڑکی کی تصویر بنی ہوتی اور اندر مٹیریل کچھ اور ہوتا ہے، اور یار لوگ اس کو کلک پہ کلک کیے جاتے ہیں.
ٹھیک ہے، چونکہ ان کو اس تصویر میں دلچسپی ہوتی ہے۔ دوسری چیز، ہر آدمی کو دلچسپی ہے انٹرٹینمنٹ کے اندر، تو آپ دیکھیں گے کہ جو فنی ویڈیوز ہیں ان کی بھرمار ہے، اور ویڈیو گیمز جو ہیں اس کی بنیاد بھی یہی دلچسپی ہے، جس میں پب جی آپ کھیلتے ہیں اور کھیلتے چلے جاتے ہیں چونکہ آپ دلچسپی کے کانڈرا آپ کے منہ میں پھنس چکا ہوتا۔ گویا ہر جگہ دلچسپی کی سائیکولوجیکل مینوپولیشن ہو رہی ہے، کہیں دلچسپی الو بیچ رہی ہے اور کہیں دلچسپی کانٹے پھنسا رہی ہے۔ مجھے یہاں میری شیلی کا ناول فرینکسٹائن یاد آ رہا ہے، جس میں فرینکسٹائن جو ٹائٹل کریکٹر ہے ایک مانسٹر کو تخلیق کرتا ہے، اور وہ مانسٹر بعد میں اسی کے لیے وبال جان بن جاتا ہے اور اس کی زندگی لے لیتا ہے۔ دلچسپی کی سائیکولوجیکل مینیپولیشن مانسٹر بنتی جا رہی ہے۔ تھینک یو فار پیئنگ attention. We'll meet soon. Please stay tuned.